بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ بات کہ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی خود کو روک لینا، خود کو بند کر دینا۔ گویا کہ جب انسان اعتکاف میں آ کر بیٹھتا ہے تو وہ دنیا کے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے پروردگار کی دہلیز پہ آ جاتا ہے، اور اس خالق لم یزل ذات کو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کر دوں۔ اور کائنات کے اندر سب سے عظیم بات یہ ہے کہ انسان اپنے خالق لم یزل ذات کو راضی کر دے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف میں استفادہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ بقرہ کی آیات مقدسہ میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا جب تم اعتکاف کے اندر ہو، مساجد کے اندر جب تم اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہو۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اعتکاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اعتکاف پر بیٹھنا ایک بہت پرانی عبادت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس طرح حکم ہوا۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیات مقدسہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب یہ جو حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تھا کہ آپ نے ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں پر اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والے لوگوں کے لیے آپ نے ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ گویا کہ اعتکاف کرنا یہ بہت پرانی عبادت ہے، اور اعتکاف کا جو مقصد رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ اس اعتکاف کے ذریعے شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان جب سب کچھ چھوڑ کے صرف دہلیز پروردگار پہ آ جاتا ہے اور تمام دنیا کے تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک بات موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل چاہتا ہے کہ میں تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے صرف کبھی ایسا کر لوں کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنے خالق لم یزل ذات کو راضی کر دوں۔ تو وہ جو ایک دل کے اندر خواہش تھی، اس خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی صورت میں برقرار رکھا کہ جن لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہے تو یہ بھی ان لوگوں کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول بھی رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و مبارک کے آخری عشرے کے اندر خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو اصح الکتب بعد القرآن جس کتاب کو درجہ حاصل ہے، وہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اس سے میں حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 1922، اور اس حدیث پاک کی روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف عشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان و مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حتی توفاہ اللہ،
یہاں تک کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہو۔ پھر آگے فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعد، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد پھر ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہوا کرتا تھا اعتکاف پر بیٹھنے کا، اور دوسری بات یہ کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد اس عمل مبارک کو ترک نہیں کیا گیا، بلکہ ازواج مطہرات بھی بیٹھا کرتی تھیں۔ گویا اس بات کی بھی اجازت مل گئی کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اعتکاف فرما سکتی ہیں، وہ بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف پر۔ گویا کہ مرد اور عورت جو اعتکاف کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سنت ہے اعتکاف پر بیٹھنا۔ اور پھر صحیح بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس حدیث پاک کا نمبر ہے 1939، اور وہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، فرمایا کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے۔ اما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، فرمایا کہ جب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال جس سال ہوا، اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے تحت علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف مبارکہ جو تھا وہ رہ گیا تھا کسی خاص وجہ کی بنا پر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اعتکاف پھر سے قضا کی اور پھر وہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ گویا کہ 20 دن بھی اعتکاف پر بیٹھنا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔